السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ آج انشاءاللہ جن صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور وہ بہت جو ہے وہ بڑے اسکالر تھے کس کے؟ یہود کے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے اسکالر تھے یہودیوں کے۔ اور جو ہے بنو کینوکا جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ منورہ میں بس گیا تھا، یہ اس سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ان یہودیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوا تھا، بہت بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، ان کے والد بھی عالم تھے، اور یہ بہت ہی زبردست ایماندار، بہت زیادہ علم رکھنے والے، اور یہودی ان کو اپنا علم کے حساب سے چیف یا سردار کہتے تھے، یعنی یہ بہت ہی زیادہ علم رکھتے تھے۔ ان کا اپنا جو اصل نام تھا وہ تھا حسین بن سلام، ٹھیک ہے، اچھا یہ حسین سین سے نہیں ہے، یہ حسین سواد سے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو اپنا نام تھا وہ تھا حسین بن سلام۔ اب یہ عبداللہ بن سلام کیسے ہوا انشاءاللہ ہم اس قصے میں آگے دیکھیں گے۔ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہاں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تو پھر اب ہوتا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پورے دن کو جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کیا ہوا تھا تین حصوں میں۔ ایک حصہ دن کا ایسا گزرتا تھا کہ یہ اپنی عبادت گاہ میں، جو ان کی خاص عبادت گاہ ہوتی ہے جسے سیناگوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں کی ایک خاص عبادت گاہ ہوتی ہے جسے سیناگوگ کہتے ہیں، یہ اس عبادت گاہ میں اپنا جو ہے وہ دن کا ایک حصہ تین حصوں میں سے وہاں گزارتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں بیان وغیرہ کرتے تھے، لوگوں کو دعوت علم کی وغیرہ تعلیمات دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ ساری باتیں اپنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور ان کو تورات کا بہت بہت زیادہ علم تھا، اور ان کو جو ہے نا وہ بڑی شدید شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ انتظار تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کا ذکر موجود تھا۔ اب جب مکہ مکرمہ میں یہ بات پھیلتی ہے کہ بھائی مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جب یہ خبریں پہنچتی ہیں حسین بن سلام تک مدینہ منورہ میں، تو وہ بڑے جو ہے نا خوش ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کی صفات کیسی ہیں، وہ ساری چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کو معلوم تھی تورات کے ذریعے۔ اور وہ جو ہے نا وہ علامتیں وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کو کافی حد تک یہ یقین ہوتا ہے کہ یہی جو جن کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہی جو ہے وہ آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، تو بظاہر ان کو سائنز اور انڈیکیشنز جو تھیں وہ معلوم تھی، اور کافی حد تک جو ہے اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں مکہ سے قبا تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے جگہ جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مدینہ کے لوگ تھے، انصار تھے، وہ روزانہ باہر نکلتے تھے، صبح صبح جو ہے نا وہ باہر نکل جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب دھوپ بہت سخت ہو جاتی تھی تو پھر وہ واپس چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو ایک شخص نے جگہ جگہ پہنچ کر اعلان کیا کہ وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، تو حضرت حسین بن سلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا، اور میری ایک بوڑھی عمر کی پھپھو تھی، خالدہ بنت حارث، ٹھیک ہے، ان کی پھپھو کا نام تھا خالدہ بنت حارث، وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ میں نے خبر سنی، میں نے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا، اتنا اونچا نعرہ لگایا کہ میری پھپھو کہتی ہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں اتنی زور سے تم چیخ رہے ہو؟
اگر اس وقت موسیٰ ابن عمران بھی جو ہے وہ ان کے آنے کا بھی تمہیں پتہ چلتا تو تم اتنی زور سے نہیں چلاتے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پھپھی جان، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر ہیں، اور یہ بھی وہی دین لے کر آئے ہیں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پھپھی ہوتی ہیں انہوں نے ان کو بتایا، اور ان کی پھپھی کہتی ہیں کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاؤں کی تصدیق کریں گے اور ان کی دین کی تکمیل کریں گے؟ کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری تورات وغیرہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ آئیں گے دنیا میں، آخری نبی کے طور پر آئیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ تو پھر ان کی پھپھی کہتی ہیں کہ اچھا، پھر ٹھیک ہے، پھر تو تم نے جو ہے وہ صحیح نعرہ لگایا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے ان سے انتظار نہیں ہوتا، تو پھر وہ بھاگ کر اس محفل، اس مجلس میں جاتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہوئی ہوتی ہے، اور ہر کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے۔ تو بہت رش ہوتا ہے نا، تو وہ اس رش میں سے نکل نکل کر کسی طرح اپنا راستہ بنا بنا کر جو ہے وہ آگے کی طرف کو جاتے ہیں، اور ان کی بات سن سکیں نا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن سکیں۔ تو حضرت سلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہتے ہیں فوراً کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہی جو حسین بن سلام ہے نا، ان کو پورا 100% یہ یقین ہو گیا کہ یہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو آخری نبی کہا گیا ہے ہماری تورات میں بھی، ہمارے دین میں بھی، اور جن کو بھیجے جانے کا ذکر موجود ہے۔ تو جو پہلی بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب میں سنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کر کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، تو جو پہلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس افشوا الاسلام، اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس والنیام تدخلوا الجنہ بالسلام۔ یعنی اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو اس وقت کہ جس وقت باقی کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو پرٹیکولر ورسز ہیں یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اس کو کھولیے گا، اس کو ضرور سنیے گا۔ یہ پراپر حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ حسین بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اور پھر چہرہ مبارک بھی جو ہے وہ اتنا خوبصورت اور پر نور تھا، پھر بات بھی انہوں نے اتنی خوبصورت کری، تو بس حسین بن سلام تو جو ہے نا وہ یہ مان گئے کہ بس یہی نبی ہیں۔ تو پھر وہ قریب جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور قریب پہنچ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین بن سلام، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب جو ہے نا تم ہو عبداللہ بن سلام۔ تو یہ جو حسین بن سلام ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن سلام، تو کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، میں پسند نہیں کرتا اب مجھے کوئی اس نام کے علاوہ، یعنی عبداللہ بن سلام کے علاوہ کسی بھی اور نام سے پکارے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین بن سلام سے عبداللہ بن سلام رکھ دیا۔ اب جب یہ خود اسلام لے آئے تو وہاں سے یہ سیدھا اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیوی بچے جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور گھر کے جتنے افراد تھے ان کو جو ہے یہ جمع کرتے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں نبی کے بارے میں کہ وہ آ گئے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا۔ تو سب کے سب جو ان کے گھر والے تھے اور ان کی جو پھپھی تھی بوڑھی، ان کی قسمت میں بھی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا لانا لکھا تھا، تو خالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ بھی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ بولا کہ جب سارے کے سارے اسلام قبول کر لیتے ہیں، سب مسلمان ہو جاتے ہیں، تو یہ جو حضرت عبداللہ بن سلام ہے یہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں
کہ جب تک میں نہ بتاؤں، جب تک میں نہ بولوں کسی کو ہمارے اور میرے اپنے اسلام لانے کے بارے میں ہرگز بھی نہیں بتانا، کیونکہ جو ہماری کمیونٹی ہے نا، یہودی کمیونٹی، ان کو جب تک نہ بتانا اسلام کے بارے میں، جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو پھر عبداللہ بن سلام واپس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان کو ایک چیز بتانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو یہودی ہے نا، یہ نہایت ہی بہتان لگانے والے اور باطل پرست لوگ ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے جو سردار ہیں، بڑے بڑے رئیس سردار، ان کو اور امیر کبیر، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں نا بڑے بڑے، ان کو آپ اپنے پاس بلائیں، اور مجھے کہیں پیچھے حجرے میں، کمرے میں جو ہے نا وہ آپ چھپا دیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا، آپ مجھے چھپانے کے بعد ان سے آپ میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، میرا کیا مقام ہے، مگر ان کو جو ہے نا آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، ان کو یہ بتانے سے پہلے آپ نے ان سے میرے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں گے آپ کو، اور ایسے ایسے عیب میرے اوپر لگائیں گے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا، انہوں نے اس یہ جو یہودی کمیونٹی تھی، اس کے سارے بڑے بڑے سرداروں کو، رئیسوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ ان کو پیچھے حجرے میں کہیں چھپا دیا، اس طرح کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن بھی سکتے تھے اور پردے میں بھی تھے۔ اور پھر یہودیوں کو بہت اخلاص کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو قبول کرنے کا کہا، اسلام کی دعوت دی، ان کو بتایا کہ آپ کی کتاب میں ذکر ہے، اور جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے، آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے اور میں آخری نبی ہوں، اور آپ لوگ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو آپ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ جو یہودی تھے نا، نہ صرف انہوں نے جھٹلایا، ریجیکٹ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ تو پیچھے عبداللہ بن سلام یہ ساری باتیں سن رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، حسین بن سلام کا تم لوگوں کے یہاں کیا مقام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے سردار ہیں، پیشوا ہیں، عالم ہیں، اور ہمارے سردار عالم پیشوا کے بیٹے ہیں، تو وہ تو ہمارے جو ہیں بڑے زبردست قسم کے عالم ہیں، اور خود بھی ہمارے زبردست عالم کے بیٹے ہیں، اور بہت ساری جو ہے نا وہ انہوں نے عبداللہ بن سلام کے لیے تعریفیں کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ تو ان سب نے ایک ساتھ کہا، ہاشا و کلا، نو وے، اللہ نہ کرے بھلا وہ کیوں اسلام قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ اتنی ڈھٹائی سے جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا۔ اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا عبداللہ اخرج، یعنی اے عبداللہ باہر آ جاؤ، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام ان کی یہ باتیں سن کر خود ہی پردے کے پیچھے سے، جو پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سلام باہر آ کے کہتے ہیں کہ اے گروہ یہود، یا اے یہودیوں، یا اے یہود کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اس حق کو تسلیم کرو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ خدا کی قسم تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگ جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، تم ان کے نام کو بھی جانتے ہو، تم ان کے اوصاف کو بھی جانتے ہو، تم تورات میں بھی پڑھ چکے ہو، اور میں تو گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں بھی ان کو اسی طرح اور اتنے ہی اچھی طرح پہچانتا ہوں جتنا کہ تم ان کو پہچانتے ہو۔ اب بس یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ سارے یہودیوں نے شور شرابہ شروع کر دیا اور کہا تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ کہا، تم نے جو ہے وہ ہم میں تم سب سے زیادہ برے آدمی ہو، اور جو ہے تم ہم میں سب سے زیادہ برے آدمی کے بیٹے ہو۔ اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا ایسا عیب نہیں تھا جو انہوں نے مجھ میں چھوڑا، اور سارے عیب مجھ پر لگا دیے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہارا باپ ایسا ہے ویسا ہے، سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے برا بھلا ان کو بولا۔
تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ یہ جو یہودی ہیں نا، یہ نہایت بہتان پرست، بہتان دراز اور باطل پرست، غدار، فاجر اور فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ان کہا ان کو کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا تھا، اور ان کو کچھ حد تک ان کی خصلت کا اندازہ ہوا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حق جو ہے، حق چیز سامنے آ جائے، اس کے باوجود آپ اس کو قبول نہ کریں، یہ بڑی خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ حالات ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آیا تھا کہ آپ کھلم کھلا دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جب دعوت دی تو اس دعوت سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک پوری فوج ہے دشمنوں کی اور وہ ہم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو قریش والوں نے کہا تھا کہ ہاں ہاں، ہم بالکل مانیں گے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کی بات ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا اسلام کا میسج دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، اور قبول تو وہ کیا ہی کرتے، بلکہ اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، غلط غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر دی۔ کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا ساحر ہیں، کوئی کہتا تھا دیوانے ہیں۔ تو جو ہے نا بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور انہی کے لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جب وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ان کا بہترین عالم ان کے لیے برا، سب سے برا آدمی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو مفسرین جو ہیں اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ان لوگوں میں، جس بارے میں یہ آیات ہیں، ان لوگوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ کر کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی سوسائٹی کی، نہ اپنے جو ہے عہدے کی، نہ اقتدار کی، نہ کوئی پیئر پریشر ان پر حاوی ہو سکا۔ انہوں نے کسی اپنے مقام کی کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، تو انہوں نے کیا، انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اور اگر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے آیا تو میرا مرتبہ وغیرہ چلا جائے گا یا میرا مقام چلا جائے گا، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو جنتی اعلان کیا تھا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھاما، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، قرآن کو سیکھا، اور قرآن کے اندر خود کو اتنا محو کر لیا، اس طرح سے سیکھا کہ جس طرح سے پہلے وہ تورات میں گم تھے، یعنی جتنے بڑے عالم وہ تورات کے تھے، اب اسی طرح انہوں نے قرآن پاک کو سیکھا، سمجھا، تدبر کیا کہ وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ عالم کہلائے ان فیوچر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک تابعی، اور تابعی جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہوتی ہے، یعنی صحابہ کرام کے جو فالوورز ہوتے ہیں نا، ان کو ہم تابعی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، پھر صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین، تو یہاں ہم بات کریں تابعین کی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تابعی کا واقعہ آتا ہے، قیس بن عباد رحمت اللہ علیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے بعد کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک علمی مجلس میں ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کا بڑا پر نور چہرہ تھا، ان کے چہرے پہ بڑا خشوع اور خضوع تھا، بڑا اطمینان اور سکون تھا، وہ بھی بڑے سکون سے بیٹھے تھے، نہایت شیریں اور مؤثر انداز میں بات کر رہے تھے۔ تو پھر جب لوگ اٹھنے لگے اور مجلس کا اختتام ہوا تو لوگوں نے کہا
اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ھذا رجل فی الاہل جنہ، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ تو اب یہ جو تابعین ہوتے تھے نا، یہ بہت ہی شدت سے جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے قصے اور کہانیاں اور ان کی ایمان لانے کی داستان، ان کا کنورژن ٹو اسلام، اس کو جو ہے نا وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیسے مسلمان ہوئے، کیسے دین پہ چلے، ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کے لیے جو ہے نا وہ ان کو بڑا ہر وقت تجسس رہتا تھا، اور شوق سے جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کو جاننا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے، تو میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور آپ کو یہ بشارت آخر کیسے ملی۔ تو کہتے ہیں کہ جب لوگ مجلس سے نکل گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو شخص ہیں ان کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو خیر، پھر کیا ہوتا ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور شہر کا جو آخری حصہ ہے نا، جب وہاں پر پہنچے، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، تو پھر میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ ملنے آئے ہو۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ذکر لوگ کر رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا بیٹا دیکھو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ جنتی کون ہے، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ جو قیس رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں پھر بھی لوگوں کے کہنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، اس بات کا کوئی تو بیک گراؤنڈ ہوگا، لوگوں نے ایسا کیوں بولا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آئیں، آپ اندر آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایک دن کیا ہوا کہ میں ایک رات کو سویا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا ہے کہ اٹھو۔ تو پھر میں اٹھ کھڑا ہوا، یعنی خواب میں اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آگے جا کر ایک راستہ تھا جو الٹے ہاتھ پہ جا رہا تھا، میں اس راستے کی طرف مڑنا ہی چاہتا تھا، لیکن اس آدمی نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس راستے پر نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے آگے جا کے اس کے ساتھ میں تھوڑا اور چلا، اور میں نے پھر آگے جا کے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک بہت ہی واضح اور صاف ستھرا راستہ ہے۔ تو پھر اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس راستے سے آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس سیدھے ہاتھ والے راستے پہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک باغ میں جا کر پہنچا، اور وہ اتنا خوبصورت ہرا بھرا سرسبز و شاداب خوشنما دلکش باغ تھا، اور اس باغ کے بالکل بیچوں بیچ ایک مینریٹ تھا، یعنی ستون تھا، جس کی جو بنیاد تھی وہ زمین کے اندر گڑی ہوئی تھی، اور اس کے جو اوپر کی سطح تھی، یعنی جو ٹاپ آف دا جو مینریٹ تھا، وہ بالکل آسمان کی طرف تھا اور بہت زیادہ اونچا تھا۔ اور اس کے اوپر، اس مینار کے اوپر ایک حلقہ تھا جس کو عربی میں کہتے ہیں اوروا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اور اگر انگلش میں کہیں تو ہینڈ ہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہینڈ ہول۔ تو یہ جو اوروا تھا یہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور وہ جو آدمی میرے ساتھ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس پر چڑھ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ تو بہت اونچا ہے، میں تو نہیں اس پہ چڑھ سکتا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ پھر میرے پاس ایک خادم آیا یا ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور میں اس کی مدد سے اس پر چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا، اور آخری سرے تک سب سے اوپر پہنچ گیا۔ اور پھر وہ جو حلقہ تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اور پھر صبح تک میں اس کو پکڑ کے میں نے اس کو رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے کس کے اس کو پکڑا ہوا تھا کہ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے دونوں ہاتھ ہوا میں اس طرح تھے کہ جیسے میں ابھی بھی دونوں ہاتھ اپنے اوپر کر کے کس کر اس کو پکڑا ہوا ہوں۔ ایسے ہی میں اسی حالت میں نیند سے بیدار ہوا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ فجر کے بعد اکثر صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے، تو اکثر صحابہ کرام اپنے خواب جو ہے وہ ان کو بتایا کرتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو جب سویرے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی، اور انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جو راستہ تم نے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا وہ اصحاب الشمال یعنی اہل دوزخ کا راستہ تھا، اور جو راستہ تم کو سیدھے ہاتھ پر نظر آیا وہ اہل جنت یعنی اصحاب الیمین کا راستہ تھا، اور جو بہت ہی خوبصورت باغ تم نے دیکھا وہ اسلام تھا، اور اس کے بالکل بیچوں بیچ جو ستون تم نے دیکھا دا منیریٹ وہ دین کا ستون تھا، اور اس کے اوپر جو سونے کا بنا ہوا حلقہ لگا ہوا تھا وہ عروۃ الوثقی یعنی مضبوط حلقہ، اسٹرانگ ہینڈ ہولڈ، وہ ایمان ہے، اور تم اس حلقے کو زندگی کے آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، یعنی تم ایمان کی حالت پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک قائم و دائم رہو گے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اہل الجنہ یعنی تم جنت والوں میں سے ہوگے۔ تو یہ ایک خواب تھا جو کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے سب لوگ ان کو بعد میں بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ اہل جنت والوں میں سے ہیں۔ دیکھیں جب ہم یہود کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں تو ان کو ہم کس طرح پاتے ہیں کہ حق جاننے کے بعد بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور قرآن میں بھی اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں سے اگر کمپیئر کیا جائے، یہودی اور عیسائیوں کو کمپیئر کیا جائے تو زیادہ نرم دل، زیادہ کنورجن والے، زیادہ اسلام کو قبول کرنے والے جو ہے وہ عیسائی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ابھی اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھ لیں تو جو زیادہ جلدی مسلمان ہوتے ہیں ان میں زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے۔ تو قرآن نے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی اولاد پر شک نہیں کر سکتے نا کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ لوگ پہچانتے ہیں، مگر اپنے تعصب اور جو ان کا نسبی جو ہے وہ جھگڑا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، صرف ان سب وجوہات کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کیا اور ان کی نفی کی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ یہودیوں کا ہی ایک قصہ اور بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا یہ واقعہ سنا ہو کہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھیں، ٹھیک ہے، ان کی جو فیملی تھی وہ یہودی تھی، ان کے جو والد تھے وہ سردار تھے ایک یہودی قبیلے کے، اور ان کے جو چچا تھے نا، ان کے والد اور ان کے چچا وہ بہت زیادہ حضرت صفیہ سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں ان کی پسندیدہ تھی اپنے والد اور اپنے چچا کی، تو وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا وقت اتنا اٹینشن مجھے دیا کرتے تھے، میری فکر کرتے تھے۔ تو وہ اپنا ایک دفعہ کا واقعہ بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے قباء تو ان کے ابو اور ان کے چچا جو تھے نا وہ باہر نکل کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ دونوں واپس آئے نا تو ایسے شکست خوردہ حالت میں، ایسی خراب حالت میں، بڑے جیسے غم میں اور غصے میں اور پریشانی میں کہ جو ہے نا مطلب وہ میرے پاس سے ہو کے گزر گئے، انہوں نے یہ بھی نوٹ نہیں کیا کہ میں رستے میں کھڑی ہوں، نہ کوئی سلام، نہ کوئی دعا، نہ کوئی پیار محبت، کچھ نہیں نا، ایسی پریشانی میں تھے نا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی اتنی خراب حالت دیکھی تو مجھے بھی فکر ہوئی کہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو میرے چچا تھے نا انہوں نے میرے ابو کو بولا کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو میرے والد جو تھے انہوں نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ تو چچا نے کہا کیا مطلب؟ وہی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا؟ تو ان کے والد نے کہا کہ ہاں ہاں یہ وہی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ تو پھر ان کے چچا ایکسکیوز می تو پھر جو ان کے چچا ہیں انہوں نے پوچھا تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ تو ان کے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ میں تو اس کا جب تک دشمن رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں،
یعنی یہاں بدبختی کا لیول دیکھیں آپ، کہ یہ قسم کھا رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے، اور جو ہے اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آخری سانس تک اس کا دشمن رہوں گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم یہاں انہی یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جو حق کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، فوراً ایمان لائے، فوراً اسلام کو قبول کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جس وقت بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا نا، کہ کیونکہ وہ تو مسلمان تھے لیکن وہ ایسے نوجوان لوگ تھے جو تازہ تازہ ایمان لائے تھے، اور ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے نا، ہی واز ون آف دا پرسن کہ جس نے کیا کیا تھا، ان نوجوانوں کو جو ہے وہ بولا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایسا نہ کریں۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن سلام وہ آخری شخص تھے جنہوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی ان لوگوں پر تلوار نہیں اٹھائے گا، اور جن لوگوں نے بغاوت کی ہے یہ تھے بھی مسلمان، تو ان لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اب یہ جو امیر المومنین ہیں، ان کے خلاف، ان کے حکم کے خلاف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ تو جو صحابہ کرام تھے، حضرت علی وغیرہ تھے اور دوسرے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بہت جو ہے نا وہ التجا کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ہمیں اس معاملے میں کچھ کرنے دیں، ہمیں ان سے لڑنے دیں، لیکن حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی تھی۔ بلکہ صحابہ کرام کے جو بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین وغیرہ، یہ سب لوگ ہر وقت حضرت عثمان کے گھر کو گارڈ کر کے رکھتے تھے، گھیر کے رکھتے تھے، حفاظت میں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جو دوسری طرف لوگ تھے نا جو غدار ہو گئے تھے، باغی ہو گئے تھے، وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں۔ تو انہوں نے حضرت عثمان کے پورے گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ آخری شخص تھے جنہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ اے لوگو ایسا مت کرو۔ تو جو الفاظ ہمیں روایتوں میں، ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں ملتے ہیں، وہ یہ ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ او پیپل ڈو ناٹ انلیش دا سورڈ آف اللہ اپون یو، اف یو ڈو سو اٹ ول انلیش ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ کیونکہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا نا، لیکن یہ تو مسلمان تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور اتنی خراب ان مسلمانوں کی حالت تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام ان کو روکتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں او یہودی آگے سے ہٹو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہیں، کب سے مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، اور ان مسلمانوں نے جو حملہ کرنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو بھی قتل کر دیں گے، یعنی عبداللہ بن سلام کو بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سو عبداللہ بن سلام نے بہت التجا کی تھی ان لوگوں سے، یہ جو باغی تھے، غدار تھے، کہ ایسا نہ کریں، پر انہوں نے جو ہے حضرت علی سے یہ التجا بھی کی کہ یہ جو مرکز ہے، اچھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک دفعہ حضرت علی سے یہ التجا کی تھی کہ یہ جو مرکز ہے نا مسلمانوں کا، آپ اس کو کوفہ نہ لے کر جائیے گا، وہاں شفٹ نہ کرے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور کبھی بھی لوٹ کر نہ آئیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوفہ ہی جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے دین کے علم میں، وہ بہت اونچا تھا۔ پھر وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، پہلے یہودیوں کے، اور پھر وہ عالم تھے اسلام کے، دین اسلام کے۔ اتنا زیادہ ان کا دین پر گرفت تھا، قرآن پاک پر اتنی گرفت تھی ان کی، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کی نزا کا وقت قریب آیا، ان کی موت کا وقت قریب آیا، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جو ہے نا اب ہم کیا کریں گے، ہم تو آپ سے علم سیکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرو چار لوگوں سے۔ تو ان چار لوگوں میں کن کے نام تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام لیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کے واقعے سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری زندگیوں میں بھی اس طرح کا ایک وقت آتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام نے حق کو دیکھا اور اس کو پہچان لیا، اور الحمدللہ الحمدللہ ہم تو سب کے سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، رحم ہے، کرم ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھروں میں پیدا کیا. یعنی اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی بھی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوتے تو ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی حق کو ڈھونڈنے کے لیے، صحیح دین کو ڈھونڈنے کے لیے. اور ہم یہ کرتے یا نہیں کرتے واللہ علم، ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پلیٹ میں رکھ کر حق دے دیا. ہماری پیدائش ہی حق پر دینی گھرانوں میں ہوئی ہے، اور اب جب اس حق پر ہم چل رہے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے سامنے کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی جو ہے وہ احکام کے بارے میں ہمیں صاف صاف اللہ کا حکم پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر میں یا آپ یا کوئی بھی اس حکم کو نہیں مانتا، تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، بہت خطرناک حالات ہیں کہ حق آپ کے سامنے ہو اور آپ حق کو نہ مانیں. یعنی آپ اللہ کے کسی حکم کے ساتھ جو ہے وہ ایگری نہ کریں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے حق چیز ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ غلط ہو رہی ہے، اور جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے وہی صحیح ہے. مگر اس کے باوجود کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح کے حالات میں سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کثرت دعا کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور شدت سے مانگیں کہ میں کمزور محسوس کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے یہ صحیح ہے اور میں نہیں کر پا رہی ہوں، اس پر نہیں چل پا رہی ہوں، تو یا اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو سارے لوگ ہیں نا، یہ سارے اپنی قبروں میں جائیں گے اور ہم اپنی قبر میں جائیں گے، اور ہم سب نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو ہماری نظر اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، ان کا کیا حکم ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تو جب ہمیں صحیح اور غلط میں فرق پتہ چل جائے تو پھر جو ہے نا، پھر جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو حق کو تھام لینا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے. پھر چاہے دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں، آپ کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں یہاں پر اس قصے میں حضرت عبداللہ بن سلام کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ تھا، اتنے بڑے یہودیوں کے عالم تھے، اس کے باوجود حق کو جان کر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، ایسے دین میں جس میں ان کا نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی مرتبہ تھا. البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، اور کیا ہی اعلیٰ مقام دیا، ہم نے اس قصے میں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اب جب حق پتہ چل جائے تو اس پہ قائم و دائم رہنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کمزوریوں سے اور یہ پیئر پریشر سے اور لوگ کیا کہیں گے اور دنیا میں زیادہ تر لوگ کیا کریں، ان سب جو ہے وہ خرافات سے نکالے، اور ہمیں ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک دین حق پر قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.